مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ عورت پہلے ایمان لائی، اس کے بعد ابو بکر صدیق کا نمبر آیا۔ یہ ایک فطری بات بھی تھی کہ جب آپ گھر میں پہنچے ہیں وحی نازل ہونے کے بعد پہلی وحی، تو جو کیفیت آپ کی تھی وہ سب کو معلوم ہے۔ اس کیفیت میں یاد کریں خدیجۃ الکبریٰ کے کردار کو کہ انہوں نے اپنے نامدار، نامور، بلند مقام، عالی مقام، دنیا کے سب سے اعلیٰ مرتبے والے شوہر صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے تسلی دی، اور انہوں نے آپ کے اوصاف کس طرح سے شمار کرائے۔ عجیب بات ہے، یعنی حضرت خدیجہ کی ذہانت اور ان کے گویا مزاج کی قوت کا اندازہ کریں۔ آج کل کی عورت کے سامنے اگر شوہر آ جائے گھبرایا ہوا کہ میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے یا مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو وہ اس سے زیادہ ڈرنا شروع کر دے گی، وہ رونا شروع کر دے گی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق۔ حضور علیہ السلام کے اوصاف اور آپ کی گویا عملی صفات کو بیان کیا کہ جناب ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ حق پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو بھی معاملات پیش آئیں آپ جو ہے جس آدمی کے پاس کچھ نہ ہو اس کے لیے کماتے ہیں، اور کیا کیا ان کے اوصاف بیان کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری زندگی کو دیکھیں تو اس کا خلاصہ یہ ملے گا کہ اپنی جان اور اپنا مال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قربان کر ڈالا۔ آگے بڑھیں تو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو دیکھ لیں، ان کی بیگم کا کیا کردار ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کا اس سے پہلے جو ذریعہ معاش تھا وہ کپڑے کی تجارت تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد اگلی صبح کو کاندھے پر وہ چادریں جو بیچا کرتے تھے ڈال کے بازار جانے لگے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، کہنے لگے آپ کہاں چلے؟ کہا میں اپنا جو معاش ہے اس کے لیے جا رہا ہوں، بھائی گھر والے کہاں سے کھائیں گے؟ خلیفہ بن گیا ٹھیک ہے، لیکن گھر کی روزی روٹی کا بھی تو انتظام کرنا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، عرض کیا کہ سبحان اللہ، آپ تجارت میں لگیں گے تو یہ مسلمانوں کے کام کون دیکھے گا؟ تو انہوں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ بیت المال سے اپنی تنخواہ مقرر کریں، آپ کا سارا وقت مسلمانوں کے کاموں میں خرچ ہوگا۔ خامخواہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ دینی خدمات پر تنخواہ نہیں لینی چاہیے، خامخواہ کی بات ہے، یعنی بے علمی کی بنیاد پر لوگ فتوے جاری کر دیتے ہیں۔ تو صدیق اکبر لے رہے ہیں، صدیق اکبر دے رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، حدیث میں موجود ہے، دینی خدمات پر اجرت دے رہے ہیں، تو وہ الگ موضوع ہے، اسے چھیڑنا نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے تھوڑی سی تنخواہ مقرر کر لی، کام چلنا شروع ہو گیا۔ اہلیہ نے ایک دن یوں کہا کہ تھوڑے سے الگ سے کچھ پیسے دے دیجئے، ایک میٹھا ہوتا تھا اس زمانے میں، اس میں کچھ پیسے زیادہ لگتے تھے، تو ہمارا جی چاہتا ہے وہ میٹھا کھانے کو بنا لیں گے، کچھ حلوہ ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہوگی۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی میرے پاس نہیں ہے پیسے، اور میں اپنی تنخواہ سے زیادہ جو میں نے مقرر کر رکھا ہے اس سے زیادہ ایک پیسہ نہیں لے سکتا۔ تو اب یاد کریں ہماری مائیں بہنیں، ہماری خواتین، ہماری بچیاں اس کردار کو محسوس کریں کہ اس اللہ کی بندی نے، خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے یہ کام کیا کہ روزانہ کے خرچے میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچانا شروع کر دیے، اور صاحب مہینے دو مہینے میں کچھ وہ رقم ہو گئی تھوڑی سی حلوہ بنانے کے لائق، تو وہ حلوہ بنا کے تیار کر لیا۔ اب جب حضرت جی تشریف لائے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جانشین انبیاء جن کا کردار وہ تھا کہ صحابہ نے گواہی دی تھی واللہ قام مقام الانبیاء، وہ تشریف لائے کھانے کے لیے، تو کھانے کے ساتھ وہ میٹھا بھی سامنے آیا۔ اب آپ سوچیں ہم جیسا کوئی مولوی ہو تو بس وہ کہے گا ماشاءاللہ بیگم نے بہت اچھا حلوہ کھلایا آج، اس سے بحث نہیں کہ کہاں سے کھلایا۔ آج کل کے زمانے میں نہ بیگم کو فکر ہے کہ شوہر نامدار پیسہ کہاں سے لا رہے ہیں، اور نہ شوہر کو فکر ہے کہ بیوی کہاں سے کھلا رہی ہے۔ ایک ایک چیز پر نظر رکھو، حرام گھر میں نہ آنے پائے۔ یہ میں عورتوں سے خاص طور سے اپیل کر رہا ہوں کہ
کہ گھروں کے اندر جو یہ سودی قرضے آ رہے ہیں، معاف کریں مجھے، میں جانتا ہوں یہ بات کہ اکثر علاقوں میں جو رپورٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ مستورات خواتین قرضے لے رہی ہیں اور اس کا بہت بڑا نقصان سامنے آ رہا ہے۔ طے کر لیں، قسم کھا لیں کہ ہمارے گھر میں حرام کا ایک پیسہ نہیں آئے گا، چاہے فاقہ کرنا پڑے۔ اپنے اللہ سے مانگیے، آپ سب کا ایمان و یقین ہے کہ رزق مقرر ہے، مقدر ہے اللہ کی طرف سے، نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ اللہ سے ضد کرو کہ اللہ حلال چاہیے، حرام نہیں چاہیے۔ کچھ دنوں کے لیے ہو سکتا ہے آزمائش محسوس ہو، لیکن اس کے بعد جو برکتیں آئیں گی وہ سمیٹی نہیں جائیں گی انشاءاللہ۔ حضرت نے پوچھا یہ حلوہ کیسے بنا لیا؟ میں نے تو پیسے نہیں دیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ کا جو آپ خرچہ دیتے ہیں اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر یہ بنایا ہے۔ اب آپ سوچیں، ہم میں سے اچھا آدمی یہی کہتا کہ ماشاءاللہ بڑی سمجھدار ہو تم، کفایت شیار ہو، بہت اچھا کیا، لیکن صدیق اکبر کا جو پیغمبرانہ کردار ہے، جانشین پیغمبر کا کردار ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پیسہ کم کر کے بھی گھر کا خرچہ چل سکتا ہے، لہذا آج سے میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم ہو جائیں گے۔ اب آپ یہاں صدیق اکبر کے کردار کو تو بہرحال دیکھیں، لیکن صدیق اکبر تو یار غار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ترین انسان ہیں، ان کا یہ تو کردار ہونا ہی چاہیے، لیکن ان کی بیوی کے کردار کو دیکھیں نا، ان کو تو احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ اتنی مشکل سے ایک حلوہ ملا تھا، اس کا بھی آگے راستہ بند کر دیا، لیکن نہیں، وہ بیوی اسی پر راضی ہو گئی۔ آپ سوچیں ذرا، اور پھر آپ کردار دیکھیں اور صحابیات کا آپ کردار دیکھیں۔ عائشہ الصدیقۃ الحمیرہ حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نوجوان لڑکی، نوعمر لڑکی، اس کی شادی ہو جاتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، بے شک اس کے لیے 1000 سعادت ہے، لاکھ سعادت ہے، اور اس سے بڑی سعادت کوئی ہو نہیں سکتی، مگر ظاہر ہے کہ اس کے جذبات بھی ہوں گے، نوجوانی کے جذبات، بچپن ہی ایسا تھا کہ گڑیوں سے کھیلتی تھی۔ حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے ہوئے حضرت عائشہ کی گڑیاں ہوا کرتی تھی جن سے وہ کھیلتی تھی، اور ایک دن حضور نے دیکھا کہ ایک جو کوئی گڑیا ہے یا کیا ہے، وہ کپڑے کی بنی ہوئی، اس کے پر ہیں، تو حضرت نے پوچھا بھئی یہ تم نے گھوڑا سا بنا رکھا ہے؟ کہ ہاں یہ گھوڑا ہے۔ تو حضور نے پوچھا یہ پر کیسے ہیں؟ تو حضرت عائشہ علم کا تو پتلا تھی نا، چاہے وہ بچی تھی لیکن حضور سے علم تو وہ سیکھتی تھی، تو کہنے لگی کہ حضرت سلیمان کے گھوڑے کے بھی تو پر تھے، تو میں نے اس لیے پروں والا گھوڑا بنایا ہے۔ تو بچپن کا یہ عالم ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ اس بات کو یاد کریں کہ اس اللہ کی نیک بخت بندی نے، اس نو عمر لڑکی نے اپنی خواہشات کو کیسا مٹایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مہینہ آگ نہیں جلی اور اسی گھر میں عائشہ صدیقہ نے زندگی گزاری ہے۔ یہ کردار ہے، اور وہاں سے جو کردار ان کا بنا تھا تو بعد میں شاید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ انہوں نے سال بھر کا خرچہ بھیجا، غالباً 12,000 درہم، ایک بڑی رقم بھیجی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، اور انہوں نے باندی سے کہا کہ ضرورت مندوں کو بلانا شروع کرو۔ تقسیم کرنے بیٹھ گئیں اور شام تک ساری رقم جو سال بھر کے خرچے کے لیے آئی تھی وہ ساری تقسیم کر دی، اور روزہ تھا، افطار سے پہلے کہنے لگی باندی سے، اپنی خادمہ سے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے کیا؟ تو اس نے کہا جی وہ کچھ باسی کوئی روٹی یا کیا چیز ہے وہ رکھی ہے، اور تو حضرت نے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تو یاد دلا دیتی تو کچھ پیسے روک لیتی افطار کے لیے میں۔ یہ کردار ہے کہ ساری رقم لٹانے کے بعد یہ خیال نہیں رہا کہ مجھے اپنے آج کے افطار کے لیے، سال بھر کے لیے نہیں، آج کا روزہ افطار کرنے کے لیے بھی کچھ ہے یا نہیں۔ یہ کردار ہے، وہ کردار جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابیات کے اندر پیدا ہوا تھا۔ حضرات صحابہ کے گھروں کے حالات کا جائزہ سامنے آئے، خاص طور سے ہمارے بزرگوں نے اس پر کام بھی کر رکھے، حیات الصحابہ حضرت مولانا یوسف کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں جس طرح مردوں کا کردار ہے اسی طرح عورتوں کا، یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات صحابہ، اس میں بھی اسی طرح سے جہاں مردوں کے کردار ہیں وہاں عورتوں کے بھی کردار ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ کیا تاثیر تھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں کہ آپ کے صحبت کی برکت سے گھروں کے اندر زندگیاں بدل گئی تھیں، کردار بدل گئے تھے، مزاج بدل گئے تھے، اخلاق بدل گئے تھے۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔
تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے عجیب و غریب انقلاب آیا تھا. تو ہم سب یہاں سے یہ عہد لے کر جائیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں. خاص طور سے یہ گزارش ہے کہ صرف سننے پر اکتفا نہ کریں. جلسوں میں ہم لوگ تقریریں کر لیتے ہیں اور لوگ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد نمبر دینا شروع کرتے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب نے تقریر زیادہ اچھی کی، فلاں نے بہت اچھی کی. یہ نمبر دینے کا کام بھی نہ کریں اور اس چکر میں نہ پڑیں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ ہمارے اپنے اندر اس میں سے کیا آیا. ضرورت اس کی ہے. ہم لوگوں کی ترقی نہ ہونے کا اور تبدیلی نہ آنے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مخاطب بنا کر نہیں سنتے بات. پورا مجمع سنتا ہے اور ہر آدمی یہ سوچتا ہے میرے علاوہ سب کو کہا جا رہا ہے. کوشش یہ کریں تنہا اپنے آپ کو مخاطب سمجھیں اور غور کر کے اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو لانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہمارا کردار اسلامی کردار بنا دے. ہماری زندگیوں میں عملی طور پر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کردار اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما دے تاکہ ہمارے دن پھریں. آمین.